سفر کے اندر جو ہے وہ کیا نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا. اور زمانہ جاہلیت میں بھی جو ہے وہ نکاح نہیں کیا کرتے. اگر نکاح کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. بعض کہتے ہیں اولاد نہیں ہوگی، بعض کہتے ہیں کہ اگر سفر سے پہلے شادی ہو چکی تو سفر کے مہینے میں خصوصاً پہلے 13 دن جو ہے وہ بیوی کو ساتھ نہ رکھیں. اگر ہم مستری کی اولاد ہوئی تو وہ تیسری نسل میں سے ہوگی، یعنی خنثی پیدا ہوگا. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، کسی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا 2 صفر المظفر کو بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر اولاد اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی، سوائے ایک حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے. اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح بھی اور غالباً آخری نکاح جو حضرت صفیہ کے ساتھ ہوا، صفیہ بنت حج رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، وہ بھی سفر المظفر میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا نکاح سفر المظفر میں کر رہے ہیں. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، مشعل راہ ہے. اس زندگی کو سامنے رکھ کے ویسی اپنی زندگی گزارو تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سفر کے اندر نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی. بھئی اگر شادی کر لی تو کیا ہوگا؟ تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی، اولاد نہیں ہوگی، اولاد ہوگی تو ٹھیک نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل اما خدیجہ کے وطن سے چلی اور نکاح کب ہوا؟ سفر المظفر میں ہوا. بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے نکاح سفر المظفر میں ہوئے، لیکن کسی کو کوئی معاملہ نہیں. تو اس لیے خدارا اس جھنجھٹ سے بھی نکلیے. یہ زمانہ جہلیت کے رسومات کو خیر بات کہہ دیجئے. ویسے تو ہم کہتے ہیں یہ جدید زمانہ ہے، ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں، ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم جتنا اسلام سے اسوہ حسنہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہم زمانہ جہلیت کی طرف جا رہے ہیں. اگر بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، روڈ بنانا، نقش و نگار والی عمارتیں بنانا، یہ ساری چیزیں بنانا، اگر اس کو جدت کہتے ہیں، ترقی کہتے ہیں، تو اس سے زیادہ خوبصورت تو قوم عاد اور سمود نے بنائی تھی، جن کو قرآن نے جو ہے وہ ناکام ترین قومیں قرار دیا ہے اور اللہ کے عذاب ان پر جو ہے وہ مسلط ہوئے ہیں. اس لیے یہ ترقی نہیں ہے، یہ جدت نہیں ہے، یہ ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے رسومات کے اندر گھرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے خدا را نکاح بھی ماہ سفر کے اندر ممنوع نہیں ہے. ماہ سفر میں نکاح کرنا چاہیے،